بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة بات ہے بہت غلط کپر کپر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل اعلیٰ رحمان غوث اعظم ببنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد کتب و حدیث میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان والی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی درود پاک پڑھنے سے جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جہنم سے آزادی ملے گی تو جنت میں داخلہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ جب انسان جہنم سے دور ہو جائے گا تو جنت سے قریب ہو جائے گا۔ تو گویا درود پاک ہمیں جہنم سے دور بھی کرتا ہے اور جنت کے قریب بھی کرتا ہے۔ تو آئیے وہ سننے اور سنانے سے قبل سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک المختار، کالی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، شفاعت دلانے والے آقا، مغفرت کرانے والے آقا، جنت میں ساتھ لے جانے والے آقا، جہنم سے باہر نکلوانے والے آقا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار پورا مجمع بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بابا ضرورت اللہم صلی اللہ تعالی وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ دائما یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے۔ ہر انسان کو اپنے ملک سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، بہت لگن ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھتا ہے، وہ اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اور انسان اپنے گھر سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان دنیا سے نفرت کر لے گا مگر اپنے گھر سے نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ محاورہ بڑا مشہور ہے، دوسرے کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنی ہی مٹی پہ چل نہیں سکتے۔ تو اپنی ہی مٹی پہ جب بندے چلتے ہیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ مٹی پھسلے گی نہیں، اور سنگے مرمر پہ اگر چلیں گے تو وہ چونکہ دوسرے کا ہے تو ہو سکتا ہے پھسل کر کے سر بھی پھوٹ جائے۔ تو لہٰذا اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، دوسرے کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو گر جاؤ گے۔ تو یہ ملک ہمارا ملک ہندوستان، ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ جو انسان یہ کہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ تو ایک دم بیکار ہے، وہ تو ایک دم کسی کام کا نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ جس زمین پر رہ رہے ہیں اس زمین کو برا نہ کہیں، ورنہ اس زمین کو اپنے اندر سمانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ وہ زمین پھٹے گی اور آپ کو اپنے اندر سما لے گی۔ لہٰذا آپ جس زمین پر ہیں اس زمین کی تعریف کریں، اس زمین کی خوبی بیان کریں۔ آج بہت ہی ایک پرمز تاریخ ہے، انگریزی مہینے کے حساب سے آج ہے 15 اگست، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی سلطنت سے آزاد ہوا ہے۔
انگریز جب یہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور ان کی سلطنت کا یہاں پر زور و شورہ تھا، تب پھر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اگر یہ یہاں پر ٹک گئے تو ہندوستان کو بیچ کھائیں گے اور ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو لوگوں نے سنگٹھن بنائے، اپنی اپنی کمیٹی بنائی اور اپنا ایک گروپ بنایا، اور گروپ کے تحت ہر آدمی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس دیش کو آزاد کروانے کے لیے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا سن 1947 15 اگست 1947 کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے انگریزوں کو نکالا اور مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، تمام دھرموں کے لوگوں کو اس ملک میں سکون عطا فرمایا، انگریزوں کو بھگا کر، ان کو نکال کر۔ اور ان کا یہ سکون اس لیے تھا کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے دعا گو تھے کہ اے اللہ، ہم اپنے ملک میں سکون سے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں سکون سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں سکون سے عبادات و ریاضات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انگریزوں نے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں سب کے دھرموں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی اپنے دھرم کو مان نہیں سکتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ انسان اپنے ہی گھر میں قید ہے، یعنی اپنا ہی گھر میں ہے مگر وہ قیدیوں والی زندگی جی رہا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمارے دھرم میں سے کس نے دیش کو آزاد کروایا ہے، تو آپ جواب دیجئے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، مسلمانوں کے بڑے بڑے مشائخ، اس ہندوستان کی آزادی میں ان کا ہاتھ تھا، جن میں سے ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام کا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اتنے جید عالم تھے، اتنے پائے کے عالم تھے کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے تھراتے تھے کھڑے ہونے سے، ان کے علم کا یہ مقام تھا۔ خیر آباد کے رہنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام آتا ہے، حضرت علامہ سید محمد کفایت علی کافی کا نام آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، 1 2 4 کی لسٹ نہیں ہے، تاریخ بھری پڑی ہے کہ علماء کرام 20,000 عالموں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی گردنیں کٹوائی تھیں۔ کتنے علماء نے؟ 20,000 یہ یاد کرو، یہ سب چیزیں یاد کرو کہیں بتانے کے لیے، کہیں کوئی پوچھے تو کم سے کم بول سکو، خالی پھری پھوکڑ میں سن کے نہ آ جاؤ، بلکہ شان سے بیان کرو اور سینہ ٹھوک کے یہ بات کہو کہ خالی تم ہی لوگوں نے دیش آزاد نہیں کروایا ہے، ہمارے 20,000 علماء نے اپنی گردنیں اس دیش کے لیے دی ہیں۔ 20,000 علماء نے اپنی گردنیں، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی تمام تر چیزیں اس ملک کے لیے قربان کر دیں۔ بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے مراد آباد کے چوراہے تک جتنے پیڑ راستے میں پڑتے تھے، ہر پیڑ پہ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ہر پیڑ پہ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ آج کہا جاتا ہے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے مسلمانوں نے، یہ کیا ہے مسلمانوں نے، مسلمانوں کا نام ہی نہیں آتا ہے کوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علماء کا نام اس لیے نہیں آ پاتا ہے کیونکہ مسلمان سارے کے سارے جاہل ہیں، جاہل ہیں، نرے جاہل، تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہسٹری جاننے کی فرصت نہیں ہے۔ ارے اس قوم کو اپنی کتاب قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تاریخ بھلا کہاں سے پڑھے گا؟ اس قوم کو قرآن پڑھنے کی فرصت تو ہے نہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکال نہیں سکتا ہے، قرآن کے بعد تاریخ کہاں سے پڑھے گا اٹھا کر؟ اور یہ سب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاریخ کے اندر 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے مراد آباد کے چوراہے تک 20,000 علماء کرام جتنے پیڑ پڑتے تھے، ہر پیڑ پہ ایک عالم کی لاش لٹکی تھی۔ اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے کشمیر تک جتنے پیڑ راستے میں پڑتے تھے، ہر پیڑ پہ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ کس نے لٹکایا تھا؟ انگریزوں نے۔ کس لیے لٹکایا تھا؟ علماء نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، علماء نے لڑائی کرنے کے لیے کہا تھا مسلمانوں سے، علماء نے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا انگریزوں سے۔ اس لیے ان علماءوں کو شہید کر دیا گیا کہ جو انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے گا اسے پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ ہمارے علماءوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت علامہ کفایت علی کافی کا۔ کیا نام ہے؟ حضرت علامہ کفایت علی کافی۔ زور سے بولو، حضرت علامہ کفایت علی کافی۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آباد میں آپ نے فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔
अंग्रेजी ने बुलवाया, सल्तनत ने बुलवाया, कहा क्यों मौलाना फतवा दिया है? कहा बिल्कुल दिया है। कहा देखो अभी भी वक्त है, फतवा वापस ले लो नहीं तो जान से जाओगे। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया इज्जत की एक लम्हे की ज़िंदगी जिल्लत के 1000 लम्हों की ज़िंदगी से बेहतर है मेरे लिए। क्या फरमाया आपने? इज्जत की एक लम्हे की ज़िंदगी जिल्लत के 1000 लम्हों की ज़िंदगी से बेहतर है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा भले ही 1 मिनट के लिए रहूँ पर इज्जत के साथ रहूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ पर जिल्लत के साथ जिंदा रहूँ। मैं जिल्लत के साथ जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे जाकर अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह दिखाना है। अगर मैंने अपना फतवा वापस ले लिया तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, क्यों भाई मौलाना, मैंने तुझे इल्म दिया था, मैंने तुझे शऊर दिया था, मैंने तुझे अक्ल दी थी, तूने अपने इल्म का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अब कानून ये है कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कहा भाई सैयद साहब क्या ख्वाहिश है आपकी? तो हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है, मैंने अपने नबी की बारगाह में एक नात लिखी है, मैं मरने से पहले उस नात को पढ़ना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले उस नात को पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त दी गई। हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने फांसी के फंदे के नीचे खड़े होकर उस नात शरीफ को पढ़ा और जब नात शरीफ मुकम्मल हो गई अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये मालूम करो कि हमारे उलमाओं ने इस देश के लिए अपनी गर्दनें कुर्बान की, अपनी गर्दनें दी हैं। हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने नात शरीफ पढ़ी, नात शरीफ पढ़ करके शहीद कर दिया गया। आज हमारे उलमा का नाम ही नहीं है, हमारे उलमा को कोई याद ही नहीं रखता है, हमारे उलमा का कोई जिक्र करना नहीं पसंद करता है। भाई गैर से उम्मीद ना रखो कि गैर हमारे उलमा का नाम लेगा। आप गैर से उम्मीद क्यों रखते हो? गैर अपने लोगों का नाम लेगा, हमारा क्यों नाम लेगा? भाई क्यों लेगा? उसकी कोई अथॉरिटी है वो हमारा नाम ले? ना जी, गैर से उम्मीद नहीं रखी जाती है, उम्मीद अपनों से रखी जाती है। उम्मीद अपनों से रखी जाती है, गैर से उम्मीद नहीं रखी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अपनों से उम्मीद रखी जाती है, गैर से उम्मीद नहीं रखी जाती है। तो गैर तो हमारे उलमा का नाम नहीं लेगा, अपने नाम लेंगे। अब अपने नाम ले कैसे? उन्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान किस सन में आज़ाद हुआ है, उन्हें यही नहीं मालूम कि सन कौन सा था। ये भला उलमा को कैसे जानेंगे? उलमा के नाम कैसे याद करेंगे? अभी तो ये यही कहते हैं इतने कठिन कठिन नाम है, फजल हक खैराबादी, अल्लामा किफ़ायत अली, कठिन कठिन नाम कैसे याद करें? अपने सेंटेंस याद करने में कठिन नहीं लगते हैं, उलमा के नाम याद करने में बड़ा कठिन लगता है इन्हें। उलमा के नाम बड़े कठिन लगते हैं, सेंटेंस याद करने में कठिन नहीं लगता है। यानी अगर इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ व्हाट्सएप पे देना हो तो ये टाइपिंग चलेगी और ये लंबा फर्रा जाएगा व्हाट्सएप पर, उसमें कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और उलमा का नाम लेने के लिए कहा जाता है इतने लंबे लंबे नाम है, कैसे याद करें यार? अरे याद करो। और जब कोई मुखालिफ ये कहे कि मुसलमान ने इस देश के लिए किया क्या है, तो बता तो सको मुसलमान ने इस देश के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया है। मुसलमान ने इस देश के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया है। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी, हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर, दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर आपने ऐलान किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करना फर्ज हो चुका है, निकलो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के लिए मुसलमानों। जब अंग्रेज़ी सल्तनत को पता चला कि अच्छा एक अल्लामा फजल हक खैराबादी है जो हमारे खिलाफ जंग करने के लिए कह रहा है, हजरत ने ये फतवा दिया और ये फतवा देकर आप अपने शहर खैराबाद वापस आ गए। अपने शहर खैराबाद दिल्ली से आ गए, दिल्ली से खैराबाद वापस आए। जब खैराबाद आए तो एक मुखबिर समझते हैं ना आप लोग, जो लोग लगे रहते हैं पीछे पीछे और सारी खबरें इकट्ठा करते हैं, एक मुखबिर ने जज को खबर कर दी कि वो जो अल्लामा है ना जिसने हमारे खिलाफ फतवा दिया है वो अपने शहर खैराबाद आ चुका है, वो अपने शहर खैराबाद आ चुका है। जज ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कोर्ट लगाया जाए और अल्लामा को बुलाया जाए। कोर्ट लगा, हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी को दावत दी गई। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट में हाजिर नहीं होऊंगा, मैं तारीख में जाऊंगा नहीं। लोग मुरीदों ने कहा, शागिर्दों ने कहा हुजूर ना जाइए, पता नहीं क्या फैसला करें। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया फैसला कुछ भी करें, अगर जिंदा बख्श देंगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करूंगा और शहीद कर देंगे तो अल्लाह की बारगाह में मुलाकात करूंगा। अगर शहीद कर देंगे तो अल्लाह की बारगाह में जाके गिरिया बाजारी करूंगा। इन दो रास्तों के अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने घर से चले कोर्ट की जानिब। कोर्ट लगा, जज सामने बैठा,
कटघरे में खड़े किए गए हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी। जब कटघरे में जज ने बुलाया, कटघरे में आ गए, मुखबिर को बुलाया गया। जब मुखबिर आया तो मुखबिर ने, बड़े गौर से सुनिएगा, मुखबिर ने अभी तक हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को देखा नहीं था। मुखबिर ने अभी तक हजरत को देखा नहीं था। जब तक देखा नहीं था तो खबरें पहुंचा रहा था। जैसे ही कोर्ट में आया, हजरत का चेहरा देखा, चेहरा देख के दीवाना हो गया, चेहरा देख के दीवाना हो गया, परवाना हो गया, आशिक हो गया। चेहरा देखा, मनी मन सोचने लगा, यार ये मैंने क्या कर दिया। जिस आदमी का चेहरा इतना नूरानी है, उसका अखलाक कितना नूरानी होगा। जिस आदमी का चेहरा इतना दमदमा रहा है, जिस आदमी का चेहरा इतना चमक रहा है, उस आदमी का फतवा कितना चमक रहा होगा। और उस आदमी का फतवा तो फतवा, उस आदमी का तकवा कितना चमक रहा होगा, उस आदमी की परहेजगारी कितनी चमक रही होगी। मुखबिर ने जब देखा तो दीवाना हुआ। दीवाना होने के बाद उस मुखबिर ने अपना बयान ही बदल दिया, अपना बयान बदल दिया। जज ने पूछा कि बताओ भाई, यही वो अल्लामा है जिसने हमारे खिलाफ फतवा दिया है? मुखबिर कहने लगा, जज साहब मुझे लगता है वो कोई दूसरे फजले हक खैराबादी है, ये वो नहीं है। वो कोई दूसरे मौलाना है, ये वो मौलाना नहीं है। वो कोई दूसरे फजले हक खैराबादी हो सकते हैं, ये वो फजले हक खैराबादी नहीं है। इन्होंने फतवा नहीं दिया है। अब हजरत तो जानते थे कि फतवा तो मैं नहीं दिया है, हजरत को तो मालूम था कि फतवा तो मैंने दिया है। हजरत चाहते तो जान बचा ले, मुखबिर ने मौका दिया जान बचाने का। हजरत ने डांट के कहा कि बेवकूफ कहीं का झूठ क्यों बोलता है? अरे मैं ही फजले हक खैराबादी हूँ जिसने फतवा दिया है, मैं ही वो फजले हक खैराबादी हूँ जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया है। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी कटघरे से नीचे उतरे, जज के सामने गए, जज के मुंह पर थूक दिया, जज के मुंह पर थूक दिया और थूक कर कहने लगे, ओ कुत्ते सुन, मैं कल भी अपने फतवे पर अटल था, आज भी अटल हूँ। मैं अपने फतवे से हटने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि इज्जत की एक लम्हे की जिंदगी जिल्लत के 1000 लम्हों की जिंदगी से बेहतर है मेरे लिए। जिल्लत के 1000 लम्हों की जिंदगी से बेहतर है मेरे लिए, लिहाजा मैं अपना फतवा नहीं बदलूं। जज के मुंह पर थूका, थूकने के बाद जज ने सारे कपड़े उतरवा लिए, आपका जिस्म नंगा कर दिया और एक छोटी सी चादर दी और उस चादर से आप अपना सतरे औरत छुपाएं। जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाला गया तो हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी इतने बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि 4 लोग उठाते बैठाते तब दवाई खिलाते, इतने बीमार पड़ गए। बीमार पड़ते पड़ते एक आदमी आया, कहने लगा, हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, अपना फतवा वापस ले लीजिए, जान बख्श देंगे ये लोग। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस आदमी के मुंह पे भी थूक दिया, उस इंसान के मुंह पे भी थूक दिया। कहा, तू फतवा वापस लेने की बात करता है, मैंने अभी तक फतवा वापस नहीं लिया, तो अब क्या खाक वापस लूंगा? अब क्या खाक वापस लूंगा? मुझे लेना ही होता तो मैं कोर्ट में वापस ना ले लेता। मैं कोर्ट में, मुखबिर ने मुझे बचा लिया था, मैं उसी वक्त बच सकता था, मगर मुझे अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह दिखाना है, मुझे अल्लाह की बारगाह में चेहरा दिखाना है। गोया बात चलती रही, जेल में आप सजा काटते रहे, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा दी गई आपको फतवा देने की वजह से। काले पानी की सजा भुगतते 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 हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जनाजा उठा। जब जनाजा उठा तो जनाजा उठ रहा था और एक नौजवान अपने हाथ में एक लिफाफा लिए आ रहा है। उस नौजवान ने पूछा कि भाई किसका जनाजा है? तो लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा है, इंतकाल कर गए। वो नौजवान के हाथ से लिफाफा गिरा, वो गिर गया ज़मीन पर और वो रोने लगा। लोगों ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? वो मर गए, उनका जनाजा जा रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? उस नौजवान ने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे बाप हैं, मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे बाप हैं, मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे बाप हैं। मेरे बाप इतने दिनों से काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। मैं दिल्ली से लंदन, लंदन से जर्मनी, जर्मनी से चीन, चीन से जापान, मैं दुनिया के चक्कर काट रहा हूँ अपने बाप को छुड़ाने के लिए। अब जब मैं छुड़ाने का वारंट लेकर के आया तो मेरे बाप को
ذلت کی زندگی گوارا نہیں ہوئی. میرے باپ نے کہا وارنٹ تو لے آئے ہو, میں زندہ ہی نہیں رہوں گا, اب جنت میں جا کے زندگی جیوں گا, اب جنت میں جا کے زندگی جیوں گا. میرے باپ نے دنیا میں رہنا گوارا نہیں کیا, میرے باپ نے دنیا کی ذلت والی زندگی کو گزارنا گوارا نہیں کیا. یہ ہمارے علماء نے کیا ہے, یہ ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں. اپنے علماء کو بھولیے نہیں, اپنے علماء کو اس طرح سے فراموش نہ کیجیے. اسے نبی کو ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا, پاگل کہا. میرے رب نے کہا یہ ولید بن مغیرہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے, اپنے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ جو میرے نبی کا نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اپنے باپ کا جو ہوگا وہ میرے نبی کا ہوگا, اور جو میرے نبی کا ہوگا وہی اپنے باپ کا ہوگا. یہ ولید بن مغیرہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے, یہ زنا نہیں. علامہ کفایت علی کافی نے گردن کٹائی ہے, علامہ فضل حق خیر آبادی نے جان دی ہے. ان لوگوں کے احسانوں کو نہ بھلاؤ, نہ بھلاؤ, نہ بھلاؤ. ارے سال بھر نہیں یاد کر سکتے ہو, کم سے کم 15 اگست میں ہی انہیں یاد کر لیا کرو, کم سے کم آج ہی کے دن انہیں یاد کر لیا کرو, اور ان کے نام سے فاتحہ دلاؤ. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے نا تو آج اتنے سکون سے ہم بیٹھے یہاں باتیں کر رہے ہیں, ہمیں اتنے سکون سے باتیں کرنے کی اجازت نہ دی جاتی, ہمیں اتنے سکون سے بولنے کی اجازت نہ دی جاتی. آج جو ہم کھل کر بول رہے ہیں, کھل کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, کھل کر روزے رکھ رہے ہیں, یہ ہمارے علماء کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تمام تر چیزوں کو جہاں سمجھتے ہیں, گاڑی چلانا بھی تو سیکھتے ہی ہو نا, بولو سیکھتے ہو کہ نہیں؟ گاڑی چلانا بھی تو سیکھتے ہی ہو. انسان گاڑی چلانا سیکھ سکتا ہے تو کیا اپنے علماء کی دی ہوئی قربانیوں کو نہیں سیکھ سکتا ہے؟ اپنے علماء کی دی ہوئی قربانیوں کو یاد نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل یاد کر سکتا ہے. اپنے علماء سے پوچھو کہ بتائیے ہمیں 15 اگست میں ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا, 26 جنوری میں ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا, تو آپ کے علماء آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے علماء نے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے, اور انہی کی بدولت آج ہم یہاں سینہ تان کے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اسی لیے علامہ اقبال کہہ کر چلے گئے. کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگ اس ملک قربانیوں کو جو علماء نے دی ہیں ان کو یاد رکھیے. آپ کو نہیں معلوم ہے اپنے علماء سے پوچھیے. آپ کو معلوم جب ہوگا تو اگر 4 لوگ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ فلاں نے ملک کے یہ کیا, فلاں نے دیش کے لیے یہ کیا, تو آپ بھی بول سکو گے بھائی میرے عالموں نے بھی میرے دیش کے لیے یہ کیا ہے, میرے عالموں نے بھی میرے دیش کے لیے یہ کام کیے ہیں. لہٰذا اس کو جانیے, اس کو پڑھیے, اس کو سیکھیے, اس کو سنیے اور پھر آگے بیان کیجیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمان کسی کے احسان تلے یہاں نہیں رہ رہا ہے, اپنے علماء کے احسانوں کی وجہ سے یہاں رہ رہا ہے. مسلمان اپنے علماء کی وجہ سے یہاں رہ رہا ہے. میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ اس نے فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیے قرآن کے کسی بھی پارے میں, قرآن کی کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو, نماز, ارے زور سے بولا کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا, جہاں بھی کہا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کیونکہ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قائم کرو تو گویا جم جاؤ, بالکل قائم ہو جاؤ, اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ, جب نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں. اس کا بھی طریقہ ہے کیا, اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم یہی کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم یہی سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں قائم کرنا. اگلی بات وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جماعت, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے جماعت, یعنی اپنی نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسان, میرے آقا نے فرمایا
کہ جب بندہ مومن اپنی نماز پڑھتا ہے تو اسے سنگل نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، وہی نماز جب وہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اسے 27 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، اسے 27 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، کس سے نماز پڑھو؟ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت سے، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے میں ایک اجر ثواب ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔